السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف آیت 9۔ یہاں سے غار والوں کا قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب آئی وہ بات جس کا سوال پوچھا تھا اہل مکہ نے۔ اہل مکہ نے جیسا لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا یہودیوں کے پاس گئے تھے، ان سے کچھ ایسے 3 سوال لے کر آئے تھے۔ اس میں سے پہلا سوال تھا جس کے بارے میں یہ آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو پہلے اس آیت میں ڈسکرپشن ہے، بعد میں ڈیٹیل آئے گی۔ کیا حسبتا سمجھا آپ نے انا کہ بے شک اصحاب الکہفی غار والے والرقیمی اور کتبے والے کانو تھے وہ من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے عجباً عجیب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا ہے، کیا یہ غار والے جو ہماری نشانیوں میں سے ہے کیوں عجیب لگتی ہے یہ باتیں؟ تو غار والوں کے قصے میں ایمان کی آزمائش تھی۔ تو دجال ایمان کا لٹیرا آئے گا، ابھی تو ظاہر نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا وہ آئے گا۔ تو اس وقت کیا رویے ہونی چاہیے، کیسے ہم اپنے ایمان کو پکڑے رکھنا ہے، اس کہانی سے سیکھیں گے۔ ایمان مضبوط ہوگا ہمارا عقیدہ درست ہونے سے۔ تو ہمیں پہلے عمل کیا پتہ چلتا ہے، عقیدہ ہمارا پکا ہونا چاہیے جیسا ان غار والوں کا تھا۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا جو یہ غار والے ہیں یہ تمہیں عجیب لگ رہے ہیں؟ کیا اس میں عجیب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں دنیا میں بکھری پڑی ہیں، وہ عجیب نہیں دکھتی تم لوگوں کو؟ یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی عجیب لگ رہی ہے، یہ ایک معنی ہے اس کا۔ اور دوسرا معنی کیا ہے، یہ بڑی عجیب نشانی لگ رہی ہے تمہیں، لیکن اللہ کو تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ غار والے کون تھے، کتنے سال یہ غار میں سوئے رہے، یہ چیزیں تمہیں عجیب لگ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی مشکل نہیں ہے سونے والے کو اٹھانا۔ جب چاہے انسان کو سلا دے، جب چاہے انسان کو اٹھا دے۔ جو اہل مکہ باتیں بناتے تھے، ہنستے تھے آخرت کے بارے میں، کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیسے پھر ہم اٹھیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہاں پہ جس کو اللہ تعالیٰ سلا دے، جس کو چاہے اٹھا دے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن انسان کیا سوچتا ہے، انسان کو ہمیشہ یہ دین میں کچھ ایسی عجیب چیزیں چاہیے۔ اگر کوئی ایسی ان یوزول چیزیں، عجیب چیزیں دیکھے گا تب مانے گا۔ لیکن غور کریں گے تو ہمارے کائنات میں، ہمارے آس پاس بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو عجیب لگتی ہیں۔ آسمان کو دیکھ لیجئے، سورج، چاند، سمندر کے اندر مچھلیاں تیرنا، پرندوں کا اڑنا، سب عجیب ہے، سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر کیا آیا ہے، غار والے مطلب اصحاب کہف۔ اصحاب کہف، کہف کے ساتھی۔ ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ رہنا ہمیں پسند ہے، جس سے ہم زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہے۔ اس لیے شوہر بیوی کو بھی ساتھی کہتے ہیں ایک دوسرے کے۔ اور پھر جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس کو بھی ساتھی کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ والرقیم ہے۔ رقیم آتا ہے رقم سے، رقم کی گئی چیز۔ اس کے بارے میں بھی 2 معنی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے اصحاب کہف جب اٹھے تھے تو ان کے پاس ایک تختی لگی تھی، تو اس میں نام سارے لکھے ہوئے تھے، تو ان کو تختی والے نام رکھ دیا تھا۔ اور ایک معنی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سٹون تھا، جیسے ایک سلیٹ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر
کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی تھی تو اس کو لے کر یہ بیٹھتے تھے، علم سیکھتے تھے غار میں۔ تو رقیم کا مطلب جیسے کہ قرآن ہے، جس کو ہم لیتے ہیں، گائیڈنس ملتا ہے، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ کام آتا ہے عبادت کے لیے۔ اسی طرح غار میں جا کر یہ بیٹھتے تھے، تو اس لیے یہ دو نام ان کے ہیں، غار والے بھی اور رقیم بھی۔ تو یہ غار میں بیٹھتے تھے عبادت کے لیے اور رقیم پڑھتے تھے علم کے لیے۔ تو کیا ہم لوگوں کو اصحاب القرآن کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہم جس کو لے کر بیٹھتے ہیں، تو ہم بھی اصحاب القرآن ہو سکتے ہیں اگر اس کو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس پر لگائیں، اس کے اوپر کام کریں، اس کو سمجھیں، سیکھیں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اسپیشل کر دے گا۔ ان کو جو یہ سورت ملی ہے سورہ کہف، تو غار کیا اسپیشل تھا؟ غار اسپیشل نہیں تھا، غار والے اسپیشل تھے۔ تو ان کو رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں ان کا ذکر آ گیا، اور جب تک یہ دنیا رہے گی ان کے بارے میں ہر ہفتہ لوگ پڑھتے رہیں گے۔ تو ہمیں بھی اس طرح سے کام کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کو کبھی کبھی کھولیں گے تو پھر جم نہیں سکیں گے اس کے اوپر، تو اس پر کام کرنا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا۔ اور یہ اصحاب کہف نوجوان لڑکے تھے، اور ان کے باپ وزیر، بڑے بڑے آفیسرز تھے، بڑے مالدار تھے، مطلب وی آئی پیز تھے ان کے شہر میں۔ ایسے کوئی غریب خاندان کے ایسے ویسے بچے نہیں تھے یہ لوگ، یہ بہت امیر بچے تھے، لیکن ان کے شہر میں لگ بھگ ہر کوئی شرک پر تھا۔ تو انہوں نے ایمان کی خاطر اپنے گھر چھوڑے، اتنی آرامگی، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کیا اور ہجرت کرنے چل پڑے۔ سب سے زیادہ قربانی ہجرت میں دینی پڑتی ہے، کیونکہ ہر چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت مشکل چیز ہے، لیکن انہوں نے کی۔ آیت 10، اس جب آوا پناہ لی الفتیتو، ان نوجوانوں نے، الا طرف الکہفی غار کے، فقالو پھر وہ کہنے لگے، ربنا اے میں ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، وہی اور مہیا کر، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشدن رہنمائی۔ یہ لوگ نوجوان تھے، 15 سال سے لے کے 33 ایئرس تک کے بیچ میں جو ہوتے ہیں، ایج جو ہوتی ہے اس کو نوجوان کہتے ہیں، ینگ ایج۔ تو ان لوگوں نے پناہ لی غار میں، پوری قوم شرک پر تھی۔ جب ان کے شہر کے لوگ عبادت کرنے کے لیے ٹیمپلز کو جاتے تھے، یہ لوگ نہیں جاتے تھے ان کے ساتھ، اور پھر آپس میں یہ سارے مل گئے تھے، یہ نوجوان ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم کیوں نہیں جاتے؟ تو کچھ نے کہا تھا کہ مجھے یہ صحیح نہیں لگتا، کس نے کہا مجھے یہ طریقے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس طرح سے آپس میں سب کے خیالات ایک تھے، تو مل گئے تھے اور سمجھ گئے کہ ہم لوگ توحید پر ہیں۔ لیکن اس بات کو شہر والوں نے آبزرو کیا، وہ لوگ جب ٹیمپل جاتے تھے تو یہ لوگ ساتھ میں نہیں جاتے تھے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ لوگ کیوں نہیں آتے، کیا ہے ان کا؟ تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ مل کر شرک نہیں کر رہے، تو ان کا بادشاہ تھا، بہت ظالم تھا، وہ خود کو خدا سمجھتا تھا، سب لوگ اس کے آگے سجدے کرتے تھے۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے نوجوانوں کو سب کو بلا کے کہا کہ دیکھو تمہیں تھوڑا سا مہلت دے رہا ہوں، اتنی مہلت ہے، اس کے اندر تم ڈیسائیڈ کر لینا کہ تم کس کے طرف ہو، تم جو خدا سمجھتے ہو، تمہاری جو توحید کے اوپر تمہارا بلیف ہے اس پر رہو گے یا مجھے خدا بناؤ گے۔ تو ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا، تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور غار میں پناہ لے لی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ لوگ ایک موسٹ وانٹڈ پرسنس ہو گئے، جیسے بھاگ جاتے ہیں کچھ گناہ کر کے، ویسے لوگ بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر ایمان نہیں سلامت ہے تو ہجرت کرو، تو یہ کرنی چاہیے، اس طرح کی ہجرت۔ اگر ایسا خطرہ ہے ایمان کا تو وہاں سے نکل جانا ہے۔ دجال آئے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگ شہروں کو چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے بکریاں چرائیں گے،
یہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ تو یہاں تک 10 آیتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ تو اس میں کہا گیا غار میں پناہ لو، تو یہ ایک سبق ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی۔ اور پھر ان کے کیا کام تھے، جیسے ہی غار میں گئے انہوں نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے، نہ کوئی گلے شکوے ہیں نہ کوئی مایوسی ہے۔ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے سمجھنے کی کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ پہلے ان لوگوں نے ایکشن کیا، وہاں سے نکلے، بھاگے۔ یہ نہیں کہا کہ بس اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے، اللہ ہمیں بچا لے گا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسی باتیں نہیں۔ پہلے انہوں نے ایکشن کیا، پھر اب دعا بھی کر رہے ہیں۔ دعا میں کیا مانگا؟ اپنے طرف سے رحمت دے دے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان پر ہیں، تو یہ ایمان بھی ہمارا اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ہے، اور جنت بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ملتی ہے۔ اور پھر انہوں نے دعا کی کہ ہمارے معاملے میں رہنمائی کر، ہمارے سچویشن کو اچھا کر دے۔ تو اس آیت میں بہت سارے امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کیا نوجوان کہہ کے، بتایا ہے کہ نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ کو جو بھی ینگ یوتھ بچے ہوتے ہیں وہ اللہ کے طرف آتے ہیں، وہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدردانی کی۔ آخرت میں کچھ لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے جہاں پر کوئی سائے نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک جو جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ کیوں ایسے نوجوان اللہ کو پسند ہے؟ کیونکہ یہ ان کی عمر ہوتی ہے، ایک بہت ہی طاقت ہوتی ہے ان کے اندر، انرجی ہوتی ہے، وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اپنے کیریئر کو آگے رکھتے ہیں، نظر آتی رہتی ہے ان کو اپنی کیریئر، اتنا جوش ہوتا ہے ان کے اندر۔ ایسے حالت میں اگر کوئی اللہ کے طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے اس نوجوان کے لیے جو اللہ کے طرف آتا ہے۔ اور ایک بات کیا ہے اس میں کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے اللہ کے خاطر اور ایک صحیح سٹیپ لیا، یہ نکل گئے وہاں سے، اپنا ایمان بچانا چاہا، ایک کمیونٹی بنا لی اپنی اور وہاں سے نکل گئے، اور پھر دعا کی۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے، پہلے سبب اختیار کرنا ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ بیمار ہیں تو دوائی لینی پڑے گی، پھر دعا بھی کرنا ہے، دعا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم سے ہی بیماری ہٹ سکتی ہے، لیکن سبب بھی اختیار کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے رحمت کی دعا کی اور اپنی سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا، بھاگے دوڑے چھپتے چھپاتے غار میں پہنچ گئے۔ امیر خاندان کے بیٹے تھے، کیا نہیں تھا ان کے پاس، ان کے گھروں میں کیا نہیں تھا، بہت ساری نعمتیں تھیں، لیکن پھر بھی ہجرت کی، سب کو چھوڑا اور رحمت کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فَضَرَبْنَا، تو ڈال دیا ہم نے پردے، عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر، فِی الْکَہْفِ، غار میں، سنینا، کئی سال، عدداً، گنتی کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھپکی دے دی ان کے کانوں میں، جیسے ماں لولی سناتی ہے، تھپکتی ہے، سلاتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں پردے ڈال دیے اور ان کو سلا دیا۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ جب تک ہمارے کانوں میں پوری طرح سے آواز بند نہ ہو جائے تب تک ہم ڈیپ سلیپ میں نہیں۔ کئی سال یہ سو گئے گنتی کے، کہتے ہیں کہ 300 سال یہ سو گئے تھے، 100 سال ہو یا 300 سال، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ ثم، پھر، بَعَثْنَاهُمْ، اٹھایا ہم نے انہیں، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لے، ایو، کون سا، الحزبین، 2 گروہوں میں سے، احصیٰ، خوب گننے والے ہیں، ما، اس کو جو، لبثوا، وہ ٹھہرے رہے، امدن، مدت۔ اللہ تعالیٰ سب کو دکھانا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ نوجوان 2 گروپ بن گئے تھے، اس کا ڈیٹیل آیت 19 میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ لوگ جب اٹھے تھے تو 2 گروپس میں ہو گئے تھے یہ لوگ، یا پھر یہودیوں کو جب یہ بات پتہ چلی
کہ اتنے سال یہ لوگ سو گئے تھے تو ان کو شاید پتہ نہیں ہوگا گنتی، تو یہودی دو گروپ میں ہو گئے تھے۔ نحنو ہم نخصو ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ پر نبأہم خبر ان کی بالحق کی ساتھ حق کے، ساتھ حق کے، پوری کی پوری یہ سچی بات ہے، ایز اٹ از۔ سوال پوچھنے والوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، یہ سچی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ تو کہانیاں سننا سب کو اچھا لگتا ہے، تو اب یہاں سے ان کی کہانی ہے۔ ہم بے شک وہ فتیتن چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں، ہدن ہدایت میں۔ تو یہ اصل بات ہوتی ہے، چند نوجوان تھے، ایمان لے کر آئے تھے اپنے رب پر۔ جب اپنے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کا ایمان اور زیادہ کر دیتا ہے، وہ ہدایت میں اور زیادہ ہو گئے۔ وہ بس کچھ نوجوان تھے، بگڑے بدتمیز نوجوان نہیں تھے، بہت اچھے نوجوان تھے، وہ ایمان لائے تھے اپنے رب کے اوپر۔ جب انہوں نے پہلا سٹیپ لیا، ایمان کے خاطر ایکشن دکھایا، کر کے دکھایا کہ ہمیں ایمان ہے، صرف باتیں نہیں تھی، اپنے عمل میں کر کر دکھایا تھا، سب کو چھوڑا، قربانی دی، تو جب وہ کھڑے ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کر دیا۔ تو یہی ہوتا ہے، ہم ایمان کے خاطر کچھ قربانی دیتے ہیں، اپنے آپ کو تھپاتے ہیں، جھکاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے ہمیں۔ ہمارا ایمان دین کی قربانی مانگتا ہے۔ نمازوں کو ہی لے لیجئے، ہر نماز میں ایک کمزوری ہے، فجر ہے تو نیند کی، ظہر کو لنچ کی قربانی دینی پڑتی ہے، عصر ہے تو پھر سے سستی، مغرب ہے تو پھر رات آ گئی، موڈ بدل جاتا ہے، رات آ گئی، عشاء کی نماز ہے تو پھر تھکان ہے۔ ان امتحانوں میں کون آگے جائے گا؟ جس میں ایمان ہے۔ آمنو بربہم، جو ایمان لائے اپنے رب پر، وہ کام کر سکتے ہیں۔ تب کیا ہوتا ہے؟ تب ملتی ہے ہدایت۔ چلنے کے لیے ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں بس، باقی دوسرا قدم وہ آٹومیٹک آگے چلا جاتا ہے، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ تو اس طرح پہلے قدم ہمیں بڑھانا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ لے جائے گا۔ ایمان کے بل پہ ہدایت بڑھتی جاتی ہے۔ سوچا جائے تو جو چیز ہم کرتے ہیں وہی زیادہ کرتے جاتے ہیں۔ نیند اور بھوک جتنی مرضی بڑھا لو اتنی مرضی بڑھتی جائے گی۔ اگر کم کھانا سٹارٹ کیجئے تو تھوڑے دن بعد زیادہ نہیں کھا سکتے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہدایت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، جتنی آپ کوشش کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ کرتا جائے گا۔ زدناہم ہدن، زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدایت میں۔ اسی طرح اگر غلط کاموں میں جاتے رہیں گے تو وہ بھی زیادہ ہوتا جائے گا، پھر ہدایت کم ہوتی جائے گی۔ جو بھی ہو، اچھا ہے یا برا ہے، جو چیز ہم کرتے جائیں گے ہم اس میں زیادہ ہوتے جائیں گے۔ دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کوششیں کروائے جس سے ہماری ہدایت بڑھے۔ وَرَبَطْنَا اور مضبوط کر دیا ہم نے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کو، اذ جب قاموا وہ کھڑے ہوئے، وقالوا پھر کہنے لگے، ربنا رب ہمارا، رب ہے، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کا، لن ہرگز نہیں، ندعوا ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن الہ کسی کو، لقد البتہ تحقیق، قلنا کہی ہم نے، اذن تب، شططن بات ناانصافی کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو تھام لیا، مضبوط کر دیا۔ جیسے حضرت موسیٰ کے ماں کے دل کو اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کے ماں کو الہام ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال دو، تو وہ ماں تھی، ان کا دل پھٹ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا تو وہ دل پھٹ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کی دل کو تھام لیا ہم نے۔ تو اسی طرح ان لوگوں کے دلوں کو بھی تھام لیا اللہ تعالیٰ نے، مضبوط کر دیا۔
ان کو غلط چیز دکھائی دی تھی، ان کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سارے جو کر رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، تو ان کو دیکھ کے شاید ان کے دل بھاری ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا ان کے دلوں کو۔ اور پھر انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب جو آسمان زمین کا رب ہے، ہم ہرگز کسی اور کو نہیں پکاریں گے تمہارے سوا، اگر کسی اور کا نام لیں گے ہم تو پھر یہ ناانصافی کی بات ہوگی، ہم ہرگز یہ کام نہیں کریں گے۔ جب اس طرح کا ایمان ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے آپ سیدھے رہیے، مسلمان سیدھے رہیں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ کس طرح سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان تھا، پھر اس کے بعد ان کی بیوی کو، پھر بعد میں 6 لوگ بنے ایمان والے، پھر 100 بنے، پھر 1400 بنے، پھر 10,000 بنے، حجۃ الوداع تک 1,00,000 کا قافلہ تھا مسلمانوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ آیت 15 ہاؤلائی یہ ہے قومنا قوم ہماری، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، من دونہ اس کے سوا، الہن کوئی الہ، لولا کیوں نہیں، یاتونا وہ لائے، علیہم ان پر، بسلطان کوئی دلیل، بین واضح، فمن تو کون، ازلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، افطرا گھڑ لے، اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ۔ تو یہ توحید کے جملے ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری قوم تو شرک کرنے لگی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا لیا ہے۔ تو یہ آپس میں جملے تھے، ان لوگوں کے آپس کی بات چیت تھی، کیا ہو گیا ہمارے شہر والوں کو، ہمارے لوگوں کو، کسی اور کو الہ بنا کر بیٹھے ہیں، اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ایسی پروف نہیں ہے، جو دوسروں کو خدا بنا کر بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک کرنے والا بڑا ظالم ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ تو سچے مومن کی یہ تڑپ ہوتی ہے، وہ خود نہیں جھکتا کسی اور کے سامنے اور دوسروں کو بھی جھکنے نہیں دیتا۔ مومن یہی بات کہتا ہے، پوری زندگی کہتا ہے، سمجھاتا ہے لوگوں کو اور چلا بھی جاتا ہے۔ تو ان کا بھی یہی حال تھا، ان کے اپنے تھے جو ظلم کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، پھر بھی یہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں تو ایسی شرک نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ایک بت کے سامنے جھک جاؤ، بت کی سجدیں کرو، لیکن ہمارے عقیدے میں خرابی ہے۔ بار بار یہ باتیں آتی ہیں تفسیروں میں، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں شگن ہے، اس میں اپشگن ہے، یہ رسم و رواج، یہ خاندان کی کچھ ایسی طریقیں، یہ ساری شرک میں آ جاتی ہیں۔ اس کو چھوڑنا ہے، یہ اصول بنا لینا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے۔ وَإِذْ اور جب اعْتَزَلْتُمُوهُمْ الگ ہو گئے تم ان سے، وما اور جن کی، یعبدون وہ عبادت کر رہے ہیں، الا سوائے اللہ اللہ کے، فاؤ تو پناہ لو، الی الکہف طرف غار کے، انشروا وہ پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم رب تمہارا، من رحمتہ اپنے رحمت سے۔ تو پھر کیا کہا، اگر وہ لوگ بات نہیں مان رہے ہیں تو تم الگ ہو جاؤ، پناہ لے لو غار میں، وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنے رحمت میں سے، مطلب کچھ ایسی سہولتیں دے دے گا، کچھ ایسے سامان تمہیں دے دے گا۔ تو کیا سبق ہے، یہ گنگے شیطان بن کے نہیں، چپکے نہیں اپنے لوگوں سے، الگ ہو گئے، تب جا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی۔ تو ہمیں بھی یہ اصول بنا لینا ہے، غلط بات کو نہیں ماننا، لوگوں کے غلط باتوں میں شرکت نہیں کرنا، غلط کاموں سے الگ ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ آیت 17 وَتَرَا اور آپ دیکھتے، الشَّمْسَ سورج کو، اذا جب، طلعت وہ طلوع ہوتا، تزاورو وہ کنارہ کر جاتا، عن کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں جانب۔ اب غار کے اندر کیا حال ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔
جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ دائیں طرف ہٹ جاتا تھا، وَإِذَا اور جب غربت وہ غروب ہوتا، تَخْرِدُهُمْ وہ کترا جاتا ان سے، ذات الشمالی بائیں جانب، غروب ہوتے وقت بائیں طرف ہٹ جاتا، وہم اور وہ فی فجوتن یہ کھلی جگہ میں تھے، منہو اس غار کی، ذالکا یہ من آیاتی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی، من جسے یہدی ہدایت دے اللہ فہم تو وہی ہے المہتدی ہدایت پانے والا ہے، ومن اور جسے یدلل وہ بھٹکا دے فلن تو ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے ولین کوئی دوست، مرشدن رہنمائی کرنے والا۔ دھوپ دن کے وقت غار پر نہیں پڑتی تھی، اندر یہ داخل ہو گئے تھے تو بڑے محفوظ ہو گئے تھے۔ جسمانی حالات کے لیے غار میں اچھا ماحول تھا، اللہ تعالیٰ نے روشنی بھی دی، ٹیمپریچر بھی نارمل رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت کی طلب کرتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے کوئی دوست، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں رہتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ اور آپ سمجھتے انہیں ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم حالانکہ وہ رقوداً سوئے ہوئے تھے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ جیسا ہم نے پہلے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں پردے ڈال دیے تھے اور ان کو سلا دیا تھا، لیکن ان کا سونا کیسا تھا؟ ان کی آنکھیں کھلی تھی، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ جاگے ہوئے ہیں۔ علماء کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں بھی بند کر دیتا، جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا تو اس روشنی سے شاید ان کی آنکھیں چلے جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں کھلی رکھی۔ اگر کوئی جانور آتا، اگر کوئی انسان بھی اندر آتے تو ایسا لگتا کہ یہ شاید جاگ رہے ہوں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ان کی، ذات الیمینی دائیں جانب، و ذات الشمالی اور بائیں جانب، تو ادھر ادھر وہ کروٹ بھی پلٹ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کروا رہا تھا تاکہ بیڈ سورس نہ ہو جائے، گوشت گل نہ جائے ان کا۔ وَقَلْبُهُمْ اور کتا ان کا باسطٌ پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ، بالوسیدی دہانے پر، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ مولانا رومی کہتے ہیں اچھی صحبت، نیک لوگوں کا ساتھ کتے کو بھی معجز کر دیتا ہے، کتے کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے پر۔ تو بہت سارے لوگ اس آیت کو دکھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو کتا تھا، اب کیوں منع ہے؟ تو ہو سکتا ہے ان کے زمانے میں کتا پالنا حرام نہیں ہو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ باہر تھا، ہاتھ پھیلائے ہوئے غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اب جب اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں ادھر جانے کے لیے، تو یہ حفاظت کی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس طرح سے غیب سے حفاظت کرتا ہے، تو یہ تحفے ہوتے ہیں توحید کے۔ اب تھوڑا ہٹ کے اگر کتے کے بارے میں بات کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کو پالنے سے، گھر میں رکھنے سے۔ کتا گھروں میں رکھنے سے، گھروں میں پالنے سے یہ قیرات نیکیاں روز ختم ہو جائیں گی۔ یہ قیرات مطلب کئی جگہ پر آیا ہے بہت پہاڑ کے جتنا، تو ہم تو نارمل سے انسان ہیں، گنہگار ہیں، پتہ نہیں روز کتنے گناہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا کہ ایک بہت پہاڑ جتنے نیکیاں ہماری کہاں ہوں، اور یہ روز ختم ہوتی رہیں گی اتنی ساری۔ تو حفاظت کے طور پر رکھ سکتے ہیں، جیسے سیکیورٹی ڈاگس ہوتے ہیں یا پھر شکار کے لیے الاؤڈ ہے۔ جیسے ہم گھر میں پیٹس بنا کے رکھتے ہیں یہ منع ہے، کوئی حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے تو ہمیں اس کے پیچھے جانا نہیں ہے، بس اللہ کی بات کو مان لینا ہے، ہماری نبی کی بات کو مان لینا ہے۔
تو پھر کیا بات آئی؟ لوی اگر آتا جھانکتے آپ علیہم ان پر، لولیتا البتہ پیٹ پھیر لیتے آپ منہو ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے، ولمولیتا اور البتہ بھر دیا جاتے آپ منہو ان سے، روبن روب میں۔ تو یہاں غار کے اندر ایسی دہشت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، اگر کوئی جاتا دیکھتا تو ڈر جاتا، کیونکہ یہ نوجوان اندر لڑکے بیٹھے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، باہر ایک ایسا کتا ہے جو سیکیورٹی کے طور پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی جاتا تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا، تم اگر دیکھتے تو بھاگ جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بھی رعب ڈال دیا۔ تو یہاں پر پہلے آیا ہے پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے، پھر بعد میں آیا دلوں میں رعب آ جاتا، دل ڈر جاتے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، پہلے ہم ڈر جاتے ہیں دیکھ کے، پھر بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر پہلے آیا ہے کہ بھاگ جانا، پھر آیا ڈر جانا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اتنا دل میں رعب آ جائے گا کہ وہاں سے بھاگنے کے بعد بھی انسان بھولے گا نہیں، اتنا ڈر جائے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل میں رعب بھر جاتا ہے، تو بھاگ جانے کے بعد بھی اس کا ڈر رہتا ہے، وہ بس یاد آتا رہتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا۔ تو یہ اللہ کی رحمت تھی۔ ان لوگوں نے تو بس دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ رحم کرے ان پر، لیکن اس طرح سے اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا انہوں نے شاید سوچا نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری کہانی کیوں سنائی جا رہی ہے؟ تاکہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اگر کبھی یہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہمیں اسی طرح سے کرنی ہے، وہاں سے چلے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو یہ سبق ہے، یہاں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا ہر ہفتے ان کی کہانی دہرائی جائے گی، ان کو اتنی عزت ملے گی۔ ذالکا اور اسی طرح بعثناہم اٹھایا ہم نے انہیں، لیتساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم آپس میں۔ اب کیا ہوا؟ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، کئی سال گزر گئے، کئی 100 سال گزر گئے، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرنے کے لیے اٹھے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ قالا کہا، قائلن کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم کتنی لبثتم ٹھہرے تم۔ تو قالا جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی ایک نے کہا، کیا پوچھا؟ کتنے دن ہم ٹھہرے ہوں گے؟ قالو انہوں نے کہا، لبثنا ٹھہرے ہم، یومن ایک دن، او یا بعضن کچھ حصہ، یومن دن کا۔ تو انہوں نے کہا، یہاں پر دیکھیے قالو آیا ہے، جب قالو آتا ہے تو 2 سے زیادہ ہوتا ہے عربک میں۔ تو ایک نے سوال کیا ہے اور جواب دیا ہے 2 سے زیادہ، مطلب 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ شاید ہم ایک دن ٹھہرے ہوں یا پھر کچھ حصہ دن کا۔ وہ کہنے لگے، ربکم رب تمہارا، عالم زیادہ جانتا ہے، بما اسے جو لبثتم ٹھہرے تم۔ اور کچھ نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ پچھلے آیتوں میں جو بات آئی تھی کہ 2 گروپ بن گئے تھے، تو وہ اسی کا ہی ذکر ہے یہاں پر۔ پہلے ایک نے سوال کیا، پھر 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں یہ لوگ، تو ان لوگوں نے جواب دیا اور یہ 2 گروپس میں تھے۔ کچھ نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ ہوگا یا پھر ایک دن گزرا ہوگا، کچھ نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کتنا ٹائم گزرا، یہ ایک معجزہ تھا۔ جس ٹائمنگ کا یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کتنے سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تب اٹھایا ان کو۔ تو قیامت کے دن بھی جب لوگ اٹھیں گے تو وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ دنیا میں ہم کتنے دن رہے،
تو پھر لوگ کہیں گے کہ شاید ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ ہم رہے دنیا میں، تو اس طرح سے ہو جائے گا وہاں جانے کے بعد۔ اس زندگی جو لگتی ہے کہ بہت بھاری ہے، اتنے سال ہیں، تو یہ قیامت کے دن لگیں گے کہ ایک دن ہم شاید ٹھہرے دنیا میں یا پھر دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ تیسرے گروہ نے جو کہا تھا اللہ کو پتہ ہے، تو یہ بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، اس کو ہمیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دین کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہیں پتہ ہے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے۔ اور اسی طرح جو بھی ویڈیوز آتے ہیں، ریلز آ رہی ہیں، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی حدیث کوٹ نہیں کی ہے، کوئی قرآن کی آیت کوٹ نہیں کی ہے، تو اس کو آگے نہیں بھیجنا ہے، کسی کو فارورڈ نہیں کریں جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہو جائے گا۔ امام مالک سے جب ایک آدمی نے سوال پوچھا تھا، تو امام مالک نے جواب دیا تھا میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو اس آدمی نے کہا تھا میرا تو معمولی سا سوال ہے، اس کو آپ کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں؟ تو امام مالک نے جواب دیا تھا ہر مسئلہ وزنی ہے، دین کی کوئی بھی بات معمولی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی اور امام ہے، نام یاد نہیں ہے مجھے، تو ان سے جب بھی لوگ پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں دیکھ کر بتاؤں گا، میں پڑھ کر بتاؤں گا، وہ جھٹ سے مسئلے کا جواب نہیں دیتے تھے۔ تو ایک دن ان کے شاگرد نے کہا کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے جب آپ اس طرح سے کہتے ہیں، آپ کیوں ان سوالوں کا جواب نہیں دیتے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا فرشتوں کو تو شرم نہیں آئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ ان سب کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ، سبحان اللہ، تجھے پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو امام نے جواب دیا تھا فرشتوں کو تو شرم نہیں آتی، تو مجھے کیوں آئے گی؟ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا تھا زمین میں سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے نہیں پتہ۔ پھر بعد میں جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا مجھے نہیں پتہ اس کا۔ اور انہوں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے مجھے بری جگہ زمین پر بازار لگتی ہے، اللہ کو بہت برا لگتے ہیں بازار۔ تو جبرائیل علیہ السلام آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پہ شرم نہیں کی، جبرائیل علیہ السلام نے بھی شرم نہیں کی اس بات پہ۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، اگر کوئی بات نہیں پتہ ہے تو کہنا ہے کہ نہیں پتہ، پوچھ کر بتانا ہے کسی سے یا پڑھ کر بتانا ہے۔ تو قرآن کے ہر بات میں، ہر آیت میں نصیحت ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب تک سوئے رہے ان کو بھوک نہیں لگی تھی، اب جیسے ہی اٹھے ہیں اب بھوک لگ رہی ہے۔ اب کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ فَبَسُوا، پس بھیجو احدکم، اپنے میں سے کسی ایک کو، بِوَرِقِکُم ہَذِہِ، ساتھ اپنے چاندی کے، اِلَى الْمَدِینَةِ، طرف شہر کے۔ ان کے پاس سکے تھے شاید، تو انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ کسی ایک کو ہم میں سے بھیجو چاندی کے سکے لے کر جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ غار شہر سے شاید ہٹ کے تھا۔ اور بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے جب یہ گھر سے نکلے تھے شاید یہ کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تھے۔ جو ان کے سوال ہیں جو یہ ایک دوسرے سے کر رہے تھے، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو لک ہے، آؤٹر لک جو ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں تھا۔ جیسا کہ اتنے 100 سال یہ سوئے رہے تو شاید ان کے کپڑے خراب نہیں ہوئے تھے، اتنی دھول مٹی شاید نہیں ہوگی، اور فیشیل ہیئر بھی جو ہے، داڑھی، مونچھ، بال، ایسے شاید نہیں، جیسے کہ نارمل اگر کوئی انسان اتنے دن اگر سویا ہو تو وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے اندر شاید ایسی چینجز نہیں آئی ہوں گی، تبھی تو یہ لوگ اٹھ کر کہنے لگے کہ ہم کتنی دیر سو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا شاید ایک دن سوئے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا
کہ ان کے اندر کوئی ایسا فرق نہیں ہوا، نہ ان کے فیشیل ہیئر بڑھے، نہ ان کی ایج ایسے بڑھی، ان کے فیس میں ایسا بڑھاپا نہیں تھا۔ اور بھی دیکھیے بردرہڈ جو ہے، ایمان والوں میں یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں ہر کوئی بھائی بھائی ہے۔ اب آپس میں جھگڑے نہیں ہیں، میں کیوں جاؤں، تم جاؤ، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ دو، ایسی کوئی باتیں نہیں۔ سب مل جل کے کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک کو بھیجیں گے، اور پیسے بھی سب کے ایک ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ ان کے دل ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی اوپر محبت ہے، کیئر ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ چاندی کا سکہ دے کے شہر کے طرف بھیجتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيَنْظُرْ، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا، کون سا ان میں سے، ازکا، زیادہ پاکیزہ، طعاماً، کھانا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ، پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس، برزقٍ، کھانا، منہ، اس سے۔ اور یہ نہیں کہا کہ جو ملے گا اس چاندی کے سکے سے وہ لے کر آ جاؤ۔ انہوں نے کیا کہا؟ پہلے جا کے دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے، اس کو لے کر آئے، کیونکہ شہر میں شاید سارے شرک پر تھے، کوئی ذبح کرنے والا نہیں ہوگا شاید۔ اب شرک کر رہے تھے تو شاید بتوں کے نام پہ ذبح کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے کہا پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ ان کو فکر تھی پاک کھانے کی، حلال کھانے کی، تو انہوں نے کہا چیک کر کے لے آنا۔ ایمان والے ہیں تو ایسے ہی خیال رکھیں گے۔ کہا کہ پس چاہیے تمہارے لیے کھانا لے کر آئے، اس سے زیادہ نہیں، تھوڑا سا لے آنا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے۔ اور کیا نصیحت دی؟ کیئرفل رہنا، نرمی سے رہنا، نائس ہونا، نارمل ایکٹ کرنا، جنٹل بیہیو کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ پھر کچھ ایسے جھگڑے کچھ ہوں گے تو ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا سب کو، اس لیے کہہ رہے ہیں نرمی سے رہنا۔ وَلَا، اور نہ، یُشِیرَنَّ، وہ ہرگز خبر دے، بِکُم، تمہارے بارے میں، احدًا، کسی ایک کو۔ تو یہاں پر وَلْيَتَلَطَّفْ آیا ہے ورڈ، یہاں پر تا جو ہے یہ مڈل لیٹر ہے قرآن کا، اس کے بعد جو لام آیا ہے یہ قرآن کے سیکنڈ پارٹ کا فرسٹ لیٹر ہے، مطلب تا لاسٹ لیٹر ہے، یہاں تک آدھا قرآن ہے، پھر لام جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے مڈل قرآن کا، یہ فرسٹ لیٹر ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، جو قرآن میں مڈل جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کیا بات ہے؟ نرمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا، عائشہ، نرمی جس کے اندر ہے خوبصورت اس میں ڈال دی جاتی ہے، اور جس کے اندر سختی ہوتی ہے بدصورتی اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ جن خاندانوں کے اندر نرمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے، اور داعی کو یہ بہت ضروری ہے، جو بھی دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر نرمی بہت ضروری ہے۔ اور ایک معنی ہے حکمت کے ساتھ چلنا، دیکھ سمجھ کے چلنا، ایسے کچھ بھی ریاکٹ مت کرنا تاکہ تمہارے بارے میں دوسروں کو خبر ہو جائے، ہمارے بارے میں پتہ چل جائے۔ تو یہ پریکاشنز لے رہے ہیں۔ تو اب سوال آتا ہے، کیا ان لوگوں کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں تھا؟ کیوں ڈر رہے ہیں یہ لوگوں سے؟ جو کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، بس جذبات ہی جذبات ہیں، ایموشنل ہیں، ایگریشن ہے، نعرے لگاتے ہیں ہم، جب ایکشنز کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہیں نہیں رہتے، بس چھپ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں تدبیر کی پتہ چلتی ہے، پلاننگ کرنا ضروری ہے، پریکاشنز لینا ہے، اللہ کے اوپر بھی بھروسہ رکھنا ہے۔ ان کے اندر ایمان بھی تھا، اللہ کے اوپر بھروسہ بھی تھا، اور یہ بہادر بھی تھے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو اسباب بھی یوز کرنا ہے، ایکشنز کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ بھی کرنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے، ٹھیک ہے جھکنا نہیں ہے، لیکن جیسے کہ اب کووڈ میں بہت سارے کہتے تھے کہ نہیں ماسک نہیں پہنیں گے، کیا ہوگا، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، تقدیر میں ہے تو بس آئے گا۔
اللہ چاہے گا تو بچا لے گا، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اگر کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ خطرہ ہے، ڈینجر ہے، ماسک پہننا ہے تو پہننا ہے، دوائی لینی ہے تو لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیئرفل رہو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، تو اسی طرح کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے جنگ میں کیوں 2 زیرے پہنے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا تھا کہ اللہ ہے، کیا وہ بہادر نہیں تھے؟ کیا ان کو ایمان نہیں تھا اللہ کے اوپر؟ کیوں 2 زیرے پہنے؟ کیوں اپنی حفاظت کی؟ تو یہ کرنی ہے، پہلے اسباب ہمارے یوز کریں گے، پہلا قدم ہمارا ہوگا، ہم کھڑے ہوں گے تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ بس باتیں ہیں، نعرے ہیں، اپنے آپ کو ٹارزن سمجھیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہے راستہ، ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ نصیحت کر کے بھیج رہے ہیں، شہر میں جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے باہر۔ انہم بے شک وہ، ان اگر یظہروا وہ مطلع ہو جائے، علیکم تم پر، یرجموکم وہ سنسار کر دیں گے، او یا یعیدوکم وہ لوٹا لے جائیں گے تمہیں، فی ملتہم اپنی ملت میں، ولن اور ہرگز نہیں، تفلحوا تم فلاح پاؤ گے، اذن تب، ابداً کبھی بھی۔ تو پھر انجام بھی بتایا، اگر پتہ چل جائے گا تمہیں، پہچان لیں گے، یا تو تمہیں مار دیں گے یا پھر اپنے طرف لے لیں گے، مطلب زبردستی ان کے طریقوں پر لے کر چلے جائیں گے، دین چھوڑنا پڑے گا۔ تو پھر ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے کبھی بھی۔ فلاح مطلب کیا ہے؟ کیا کامیابی ہے؟ ایمان پہ جینا، ایمان پہ مرنا، جنت پانا اصلی فلاح ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا اگر اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے، ان کے طریقوں پر چلے جاؤ گے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہوگا، تمہیں پھر نہ اللہ کی رضا ملے گی نہ جنت ملے گی۔ آج کا سبق یہیں تک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تلاوت سنیں گے۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا